اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام مومن مسلمان بھائی، ہماری بہنیں جہاں جہاں دنیا میں اور جس جگہ بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سب کو سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور آل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس کا پر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سوال، آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں کا شان نزول کیا ہے۔ جواب، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مرتے وقت فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ سوال، جہاد کے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ جواب، جہاد کے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت یہ ہے، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ سوال، قرآن مجید کی یہ آیت سورہ مجادلہ آیت نمبر 14، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ کن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے؟ جواب، ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو یہود و نصارہ سے دوستی کرتے تھے اور ہر اس بدبخت مسلمان پر صادق آتی ہے جو کافروں سے ہمدردی رکھے اور مسلمانوں سے دشمنی۔ سوال، آیت کریمہ اس سے کہا جائے گا چخ تو اب بڑی ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ سورہ دخان آیت نمبر 49 کس کے بارے میں اتری ہے؟ جواب، یہ آیت مشہور دشمن اسلام ابو جہل عمرو بن الشام کے بارے میں اتری ہے۔ سوال، فرمان الہی سورہ زخرف آیت نمبر 31، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے اور قریتین سے کون کون سی بستیاں مراد ہیں؟ جواب، یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کے بارے میں نازل ہوئی اور قریتین سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ سوال، قرآن مجید کی یہ آیت سورہ عنکبوت آیت نمبر 10، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جواب، ضحاک کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہیں مشرکین کی جانب سے تکلیف پہنچی تو دوبارہ مشرک بن گئے۔
قوم سمود کی طرف کس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا؟ جواب صالح علیہ السلام کو فرمان الہی ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ سوال، قوم مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ سوال، بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے کس کو پیغمبر بنا کر بھیجا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آیت سماعت فرمائیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ سوال، آیت اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، کس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام بزرگوار ابو طالب کے بارے میں اتری۔ سوال، جہاد کے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ جواب جہاد کے متعلق نازل ہونے والی سب سے پہلی آیت یہ ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ سوال، اصحاب الکہف والرقیم سے کیا مراد ہے؟ جواب کہف سے مراد پہاڑ کے اندر وسیع غار ہے اور رقیم سے مراد تختی ہے جس میں مشہور قول کے مطابق اصحاب کہف کے نام لکھے گئے تھے۔ اس وقت ایک بت پرست بادشاہ دقیانوس روم کا حکمران تھا۔ اصحاب کہف کا شہر ترسوس ان دنوں حکومت روم کے ماتحت تھا اور وہ بادشاہ ہر مومن کو قتل کر دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بہت فکر مند ہوئے اور بھاگ کر ایک چرواہے اور اس کے کتے سمیت ترسوس کے قریب ایک غار میں پناہ حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی حتیٰ کہ وہ 300 شمسی سال تک سوتے رہے، جبکہ ان کو اس بات کا احساس و شعور تک نہ تھا۔ اس مدت کو اگر قمری سالوں میں تبدیل کیا جائے تو 300 سال بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو جگا دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک آدھا دن سوئے ہوں گے۔ انہوں نے جب اپنے میں سے ایک کو کھانے کے لیے بھیجا تو اس نے سمجھا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ لوگوں نے اس کے دیے ہوئے سکوں پر تعجب کیا کہ صورتحال واضح ہو گئی۔ اب سابقہ حالات بدل چکے تھے۔ دقیانوس کے بت پرستی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ دین حق کا دور تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اسی غار میں موت دے دی۔ سوال، قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جو یہود و بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی؟ جواب سورہ حشر 28واں پارہ۔ سوال، اس صحابیہ کا نام بتائیے جن کی شان میں قرآن مجید کی آیتیں اتریں۔ جواب حضرت حولہ بنت مالک بن سلبہ رضی اللہ عنہما۔ پیارے دوستو، ان پیاری دینی معلومات کو آگے اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب حتیٰ کہ تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اور اللہ پاک کی ذات ہمیں ان پیاری دینی معلومات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔